بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں چھوٹے بھائی کو لے کر کمرے میں قید بیٹھی تھی۔ ہم دونوں کا دل پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ باہر سے توڑ پھوڑ کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں جو آہستہ آہستہ بڑھتی ہی چلی گئیں، اور میرا چھوٹا بھائی اس آواز سے خوف کھاتا میرے سینے میں دبک کر رو رہا تھا۔ آنسو تو میرے بھی گالوں پر پھسل رہے تھے، مگر بلند آواز میں رو کر میں اپنے سے چھوٹے بھائی کو مزید خوف زدہ نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت زیادہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ ہم دونوں کا بھوک سے برا حال تھا، گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ اماں نے کہا تھا تم لوگ بیٹھو، میں روکھی سوکھی روٹی ہی بنا کر آتی ہوں تم لوگوں کے لیے، اور ہم روٹی کے انتظار میں بیٹھے تھے جب باہر شور اٹھا تھا جو ہم اچھے سے جانتے تھے۔ اس شور سے میرا بھائی بہت ڈر جاتا تھا۔ جبکہ باہر سے اب توڑ پھوڑ کی آواز آنا بند ہو گئی تھی تو ان کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ یہ آوازیں بھی دم توڑ گئیں۔ ہمارے یہاں اب روز کا معمول بن گیا تھا۔ یہ جانے کیا وجہ تھی اس سب کی۔ ہم پہلے بہت خوش رہتے تھے، ہماری زندگی پرسکون تھی، لوگ ہمیں دیکھ کر رشک کرتے تھے تو پھر کچھ حسد کرتے تھے۔ ہمیں حاسدوں کی نظروں نے کھا لیا اور کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہم برباد ہو گئے تھے، ہمارا ہنستا بستا گھر اجڑ چکا تھا۔ ہمارے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک تھا۔ اب سکون چھائے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب دروازہ کھلا اور میرا بھائی مزید سہم گیا، مگر میں نے اس کو حوصلہ دیا اور آنے والی شخصیت کو دیکھ کر سکون کی سانس لی اور بھائی کو ان کے حوالے کر دیا۔ اماں نے بھائی اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگی، ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا، اب سب سے دور جانا ہوگا، نہیں تو پھر ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ مجھے خود سے لگا کر بڑبڑائیں، پر میں نے ان کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی۔ اماں ہم کہاں جائیں گے اور کیوں جائیں گے؟ میں نے ناسمجھی سے ان سے پوچھا تھا۔ ہمارا تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا کہیں اور، پھر اس جگہ کو چھوڑ کر ہم کہاں رہ سکتے تھے؟ میرے سوال کرنے پر اماں بھی سوچ میں پڑ گئی کہ واقعی کہاں جائیں گے، مگر انہوں نے ارادہ پکا کر لیا تھا یہاں سے جانے کا۔ اچھا کیا کہ تم نے دروازہ بند کر دیا تھا، وہ مجھ سے بول کر سوئے ہوئے بھائی کی طرف بڑھیں اور اس کو اٹھا کر میری طرف آئیں۔ ہم ابھی کے ابھی یہاں سے جا رہے ہیں، چلو۔ وہ مجھ سے بولیں تو میں حیران ہو گئی۔ یوں اچانک گھر سے جانا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر اماں اس بات پر بضد تھی۔ میرا نام سیما ہے۔ گھر میں صرف میں، اماں، بابا اور میرا چھوٹا بھائی تھا۔ ہم کل 4 لوگ تھے۔ ہمارے بابا بہت اچھے تھے، ہم سے بہت محبت کرتے تھے، کبھی انہوں نے ہمیں ڈانٹا تک نہیں تھا، اور آج ان کی غیر موجودگی میں ہمارے ساتھ جانے کیسے کیسے ظلم کیے جا رہے تھے۔ میرے بابا ایک خوش شکل اور پڑھے لکھے انسان تھے۔ میرے بابا لوگ صرف 2 بھائی تھے۔ کچھ عرصے پہلے ہی میرے دادا دادی کا انتقال ہوا تھا، تو میرے بابا کو پڑھائی سے بہت دلچسپی تھی اور کچھ بننے کا جنون تھا، اور وہ بہت ذہین تھے، اس لیے انہوں نے دل لگا کر پڑھائی کی اور ایک کمپنی میں بہت ہی اچھی جاب ان کو ملی۔ آہستہ آہستہ ان کو وہاں وقت گزرنے لگا تو ان کے اچھے کام اور ذہانت کی وجہ سے کمپنی والوں نے ان کی پروموشن کر کے کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ ان کو دے دی۔ اس کے علاوہ آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے اپنا کاروبار بھی شروع کر دیا، پھر وقت گزرنے کے بعد اس میں پیر بھی جما دیے۔ ان کے برعکس میرے چچا بہت ہی لاپرواہ انسان تھے، ان کو پڑھائی سے بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ سارا دن بس دوستوں کے ساتھ باہر گھومتے، اگر سادہ لفظوں میں کہا جائے تو آوارہ گردی کرتے تھے۔ دادا کے لاکھ دفعہ کہنے کے بعد بھی وہ اپنی پڑھائی مکمل نہ کر پائے، اور تو اور ہر بار کوئی نہ کوئی دھندا کرتے جس میں ان کے سارے پیسے ڈبو دیتے تھے۔ ان کا دھندا زیادہ دیر تک نہیں چلتا تھا، اس کے باوجود دادا نے بہت کوشش کی کہ میرے بابا کی طرح وہ بھی کسی اچھی کمپنی میں جاب کر لیں، مگر انہوں نے کچھ نہیں کرنا تھا سوائے آوارہ گردی کے، تو اس لیے انہوں نے بس یہی کام شوق سے کیا تھا۔ پھر دادا نے ان کی شادی کروا دی کہ شاید وہ شادی کے بعد سدھر جائیں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھنے لگے، مگر یہاں بھی دادا نے ان کے بارے میں غلط فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ شاید چچا کے حوالے سے زیادہ خوش فہم تھے، ہر بار ان سے امیدیں جوڑ لیتے تھے، تبھی تو وہ شادی کے بعد بھی اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے اور اپنی ذمہ داریوں سے دور رہتے رہے۔ دادا نے جس وجہ سے ان کی شادی جلدی کر دی تھی وہ ان کی خواہش پوری ہی نہیں ہوئی تھی۔ پھر وہ سمجھ گئے کہ چچا نے کبھی نہیں سدھرنا تھا۔ ان دنوں ابا کو ابھی نئی نئی نوکری ملی ہوئی تھی، تو انہوں نے فی الحال شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے دادا نے صرف چچا کی شادی کروا دی تھی اور ان کے 2 بچے بھی ہو گئے تھے، مگر وہ اس کے بعد بھی وہی نکھٹو تھے۔ اس کے بعد بابا کی بھی شادی ہو گئی، دادی نے ان کی شادی بھی اپنی پسند کی لڑکی سے کروا دی تھی۔ اماں کی نرم مزاجی کی وجہ سے ان کو دادا اور دادی سے زیادہ محبت ملتی تھی، جبکہ چچا کی بیوی ان سے ہر وقت نالاں رہنے کی وجہ سے چڑچڑی رہتی تھی۔
اسی عادت کی وجہ سے وہ بھی چچا کی طرح سب کے دلوں سے دور ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود پھر بھی دادا دادی کو ان سے جب موقع ملتا محبت جتا کر ان کو احساس دلاتے تھے یہ کہ وہ بھی اماں کی طرح ان کو عزیز ہے، مگر ان کا منہ بنا رہتا تھا ان کی محبت پر بھی، اور اماں سے بھی وہ حسد کرنے لگی تھی اس بات پر کہ ان کو زیادہ محبت ملتی ہے گھر میں، جبکہ دیکھا جائے تو یہ سب صرف نرم مزاجی کا صلہ تھا، ورنہ چچا کی بیوی کو بھی مل سکتی تھی اتنی محبت اگر وہ اپنا رویہ اچھا کر لیتی تو۔ انہوں نے اس حسد میں اماں کے ساتھ ہمیشہ برا رویہ رکھا تھا، کافی بار ان کو تکلیف بھی پہنچائی تھی، بس ان کو نیچا دکھانے کے لیے ان کو باتوں کے نشتر مارتی، ان پر طنز کرتی۔ جب میں پیدا ہوئی تھی تب بھی اماں سے سنا تھا، انہوں نے اس بات کا اماں کو خوب تانا دیا تھا کہ ان کے یہاں اولاد نرینہ نہیں ہوئی بلکہ بیٹی ہوئی ہے، جبکہ چچی کے اپنے 2 بیٹے تھے۔ اس بات پر وہ اترانے لگی تھی اور دادی کو بھی ان کے خلاف کرنے کی کوششیں کرنے لگی، مگر دادی کو ان کی نیچر کا پتہ تھا، اس لیے وہ ان کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتی تھی، مگر چچی کی باتوں سے ان کے دل میں بھی چاہ ہو گئی تھی کہ اس بار اماں کے یہاں بیٹا پیدا ہو، اور پھر اماں کے یہاں کچھ وقت بعد دوبارہ خوشخبری نصیب ہوئی اور اس بار ڈاکٹر نے بھی بتا دیا تھا کہ بیٹا ہوگا۔ اس بات سے گھر میں سب خوش تھے سوائے چچی کے، ان کے تو حسد میں اضافہ ہی ہو گیا تھا۔ ایک دن انہوں نے سیڑھیوں پر تیل گرا دیا، سب کو لگا کہ ان سے غلطی سے گر گیا ہے، وہ دادی سے بولیں کہ میں صاف کر دیتی ہوں، ابھی صفائی والا کپڑا لے کر آتی ہوں۔ وہ صفائی والا کپڑا لینے گئی، جبکہ دادی ان کی حرکت پر بڑبڑانے لگیں اور وہاں سے چل دیں۔ اماں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ سیڑھیوں پر تیل ہے، وہ نیچے جا رہی تھی جب ان کا سیڑھیوں سے پاؤں پھسل گیا اور وہ نیچے گر گئیں۔ ان کی چیخ سن کر سب وہاں جمع ہو گئے اور ان کو ہسپتال لے گئے۔ گرنے کی وجہ سے اماں کے پیٹ میں پلتا وہ بچہ مر گیا تھا، اس بات کا سب کو شدید دکھ ہوا تھا، مگر اماں کی جان بچ گئی تھی، سب یہی شکر بھی کر رہے تھے۔ چچی تو بہت خوش ہو گئی تھی اس بات سے، آخر جو ان کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا تھا۔ بعد میں سب نے اماں سے پوچھا کہ وہ کیسے گری تھی، انہوں نے کہا سیڑھیوں سے پھسل گئی تھی، تو دادی کو یاد آیا کہ وہاں چچی نے تیل گرایا تھا۔ انہوں نے چچی سے پوچھا تو وہ صاف مکر گئی کہ انہوں نے تو تیل صاف کر دیا تھا، شاید اسی کی پھسلن رہ گئی ہو اور اماں وہاں سے پھسل کر گر گئی ہو۔ کوئی بھی چچی کی سازش نہیں سمجھ سکا، مگر اماں سمجھ گئی تھی، انہیں معلوم تھا چچی ان سے بہت نفرت کرتی ہیں، ان کو بالکل پسند نہیں کرتی، مگر اماں کا تو کوئی قصور نہیں تھا جو وہ ان سے نفرت کرتی، وہ اپنے شوہر کی آوارگیوں کے بدلے بس ان سے حسد نکال رہی تھی، کیونکہ بابا اماں سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ ایک سمجھدار انسان تھے۔ جب میرا چھوٹا بھائی پیدا ہوا تو کچھ عرصے بعد ہی دادا جی وفات پا گئے، ان کا غم بہت بڑا تھا، کچھ وقت بعد دادی بھی ان کے پیچھے چل دی، پھر بابا بالکل ٹوٹ گئے ان کی وفات سے، وہ بہت محبت کرتے تھے دادا دادی سے۔ ان کے مرنے کے بعد چچا کے تیور بدل گئے، انہوں نے بابا سے گھر میں حصہ مانگا اور آدھی جائیداد مانگی۔ بابا نے انہیں سمجھایا کہ سب ان کا ہے اور ہمارا ہے، بس وہ دونوں مل کر سنبھالتے ہیں، مگر چچا کو حصہ چاہیے تھا، اور کچھ چچی بھی ان کو بار بار کہتی اپنا حصہ لو جائیداد سے۔ پھر بابا نے ان کی ضد کرنے پر ان کو جائیداد سے آدھا حصہ دے دیا اور انہوں نے پھر اپنا الگ گھر لے لیا تھا جو ہم سے کچھ فاصلے پر تھا، چچی اور بچوں کے ساتھ وہ اس میں رہنے لگے۔ بابا کو اپنے بھائی کے لیے دکھ ہوتا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ چچا ہم سے الگ رہیں، پر انہوں نے خود چاہا تھا یہ۔ پھر کچھ وقت بعد ہم سب بھول گئے تھے، ہم بہت اچھے سے زندگی گزار رہے تھے، میں نے انہیں ہمیشہ ان کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھا تھا، مگر ایک نظر لگ گئی ان کی ہنسی اور ہماری خوشی کو۔ اتنے سال گزرنے کے بعد ایک دن چچا خود آئے تھے ہمارے گھر اور بابا سے معافی بھی مانگ رہے تھے۔ بابا نے اپنے چھوٹے بھائی کو معاف کر کے سینے سے لگا لیا۔ یوں پھر چچا ہمارے گھر آتے جاتے تھے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ چچی یا اپنے بچوں کو ساتھ نہیں لاتے تھے۔ بابا نے بہت بار کہا تھا ان سے کہ چچی اور بچوں کو بھی لایا کریں، مگر وہ ٹال دیتے تھے۔ وہ ہمیں بھی بہت پیار دیتے تھے، پر ان کا پیار بہت عجیب لگتا تھا ہمیں، جیسے وہ دل پر جبر کر کے ہم سے پیار جتاتے ہیں۔ میں نے اپنی اماں سے یہ بات کہی بھی تھی، لیکن انہوں نے ڈانٹ دیا، ایسی کوئی بات نہیں، بچی ہو تمہیں کہاں ابھی پتا کسی کے رویے کا، اور خبردار اپنے بابا کے سامنے یہ بات مت کہہ دینا۔ انہوں نے کہا تو میں نے سمجھ کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہماری اماں بھی بابا کی طرح ہم سے بہت محبت کرتی تھی، کبھی ڈانٹتی نہیں تھی، اور آج انہوں نے ایسا کہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا جیسے اماں نے مجھے اس بات کے موضوع سے ہٹانا چاہا ہو۔
میں بھی بچی تھی، زیادہ سوچ نہیں سکی تھی، پھر بات کو بھلا بھی دیا تھا۔ ایک دن بابا اچانک گھر سے نکل گئے تھے، وہ کچھ پریشان لگ رہے تھے۔ اماں سے اس بارے میں پوچھا، انہوں نے بہلا دیا مجھے، پر میرے ذہن میں یہ بات چپک گئی تھی، اور پھر کافی وقت گزرنے کے بعد جو خبر آئی تھی اس نے ہمارے ہوش اڑا دیے تھے۔ جسموں سے جان نکلنا کیا ہوتا ہے ہم نے یہ تب محسوس کیا تھا۔ میں بھلے چھوٹی سہی لیکن سب سمجھ رہی تھی۔ ابا کی اچانک موت ایک ایکسیڈنٹ میں ہو گئی تھی۔ اماں کو تو کچھ ہوش نہیں تھا۔ چچی اماں کو سنبھالنے کے لیے ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ پھر آہستہ آہستہ اماں ٹھیک ہو گئی اور انہوں نے ہم بچوں کی طرف دھیان دیا جن کے اتنے دنوں سے رو رو کر برے حال ہو گئے تھے۔ ہمیں بھوک لگتی تو چچی سے کہتے، وہ جھڑک دیتی ہمیں۔ صرف اماں کی تیمارداری میں لگی ہوئی ہوتی تھیں، ان کی خوب خدمتیں کرتی تھیں اور ان کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کرتی تھیں۔ اماں نے ہمارے حال دیکھے تو ہمیں سینے سے لگا کر رونے لگی، پھر انہوں نے ہمیں سنبھال لیا۔ چچی ہمیں ساتھ دے کر منہ بنا لیتی اور اکثر اماں کی غیر موجودگی میں ہمیں جھاڑ پلا دیتی۔ میں نے ان کی شکایت اماں کو کی تو اس کا نتیجہ بہت ہی برا نکلا تھا۔ اماں نے چچی سے 2 ٹوک بات کی کہ ان کے بچوں پر ان کا کوئی حق نہیں جو ان کو مارتی ہیں ڈانٹتی ہیں، کوئی بیگانے نہیں ہیں وہ۔ ان کی بات پر چچی بھڑک اٹھی اور منہ بھر بھر کے اماں کو جواب دینے لگی، اور یوں پھر ایک بہت ہی بڑا ان کا جھگڑا ہوا کہ آس پاس کے گھروں سے بھی لوگ نکل کر وہاں آ گئے۔ چچی کی زبان بہت گندی تھی، گند بک رہی تھی وہ ایسا کہ لوگ توبہ توبہ کر رہے تھے۔ بڑی مشکل سے چچا ان کو ہمارے گھر سے لے کے گئے تھے۔ اس کے بعد اگلے دن چچا خود اکیلے ہمارے گھر آ گئے تھے۔ اماں ان کی بہت عزت کرتی تھیں مگر وہ بھی اب ان سے اکھڑی اکھڑی رہنے لگی تھیں۔ جانے کیا وجہ تھی اس کی؟ چچا آتے تو وہ ہمیں کمرے میں بند کر کے چھپا دیتی کہ باہر مت آنا تم لوگ۔ ہم نے اس دن اماں اور چچا کو پہلی بار جھگڑتے دیکھا تھا، اور چچا ہمارے گھر میں توڑ پھوڑ بھی کر کے جاتے تھے۔ ان کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی تھیں، جانے کس بات پر ان کے بیچ لڑائی ہو رہی تھی۔ مسلسل کچھ دنوں سے ایسا ہی ہو رہا تھا۔ چچا کو جانے کس بات کا غصہ تھا جو وہ ہمارے گھر توڑ پھوڑ کر کے جاتے تھے۔ اس بات سے اماں نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ وہ ہمیں اس گھر کو چھوڑنے کا کہہ رہی تھیں۔ میں نے اماں سے جب وجہ پوچھی کہ چچا روز کیوں لڑنے آ جاتے ہیں آپ سے، انہوں نے مجھے وجہ بتائی جس نے میرے پاؤں سے زمین نکال دی۔ چچا اس طرح بھی ہمارے ساتھ کر سکتے تھے، ہم نے سوچا تک نہ تھا۔ اس دن بابا جب اچانک گھر سے نکل گئے تھے تب ان کو چچا نے بلایا تھا کہ وہ کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں اور ان کو اس مصیبت سے نکالنے آ جائیں، جبکہ اصل بات یہ تھی کہ انہوں نے جھوٹ بول کر بابا کو بلایا تھا۔ ان کی نظر ہماری جائیداد پر تھی جو بابا نے خود محنت سے بنائی تھی۔ انہوں نے تو اپنا حصہ لے کر خرچ بھی کر دیا تھا۔ ان کو بابا کو اتنا کامیاب دیکھ کر حسد ہوتا تھا، اسی لیے سالوں بعد انہوں نے واپس ہمارے گھر آنا شروع کر دیا تھا، اور وہ ایک منصوبے کے ساتھ ہمارے گھر آئے تھے جو ہم سمجھ نہیں سکے تھے۔ وہ اب بابا سے یہ جائیداد چھیننا چاہتے تھے، اپنے نام سب کچھ کرنا چاہتے تھے۔ بابا نے جو یہ سب اپنی دن رات کی محنت سے بنایا تھا وہ اتنی آسانی سے لینا چاہتے تھے۔ جبھی انہوں نے خود سے بابا کا ایکسیڈنٹ کروا دیا تھا اور ان کو مروا دیا تھا۔ اپنے بھائی کو انہوں نے پیسوں کے لیے مار دیا تھا، لالچ میں وہ اندھے ہو گئے تھے۔ اور یہ سچ اماں نے خود ان کے منہ سے سنا تھا جب وہ چچی کو بتا رہے تھے۔ وہ بھی شریک تھے ان کے ساتھ، اور ان کا نیا منصوبہ بھی اماں جان گئی تھی، کیونکہ اس دن جب وہ آئے تھے تب جائیداد کے لالچ میں چچا میری ماں سے نکاح کرنے کی ضد کرنے لگے تھے۔ اماں کو معلوم تھا ان کا نیا منصوبہ کہ وہ اس نکاح کے بعد ساری جائیداد اپنے نام کر کے وہ ہمیں جان سے مارنے کا سوچے بیٹھے تھے۔ اماں کو یہ منظور نہیں تھا، اس لیے وہ جب بھی بات کرنے آتے اماں انکار کر دیتی۔ اماں نے ان کو بتا دیا تھا کہ انہیں سب معلوم ہے۔ اس کے بعد چچا بھی شرافت کا چولا اتار کر ہمارے سامنے اب اپنے اصلی روپ میں آ گئے تھے۔ وہ روز اماں کو دھمکا کر جاتے ان سے نکاح کرنے کے لیے، مگر اماں کے انکار پر غصے میں توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اب تو وہ نکاح خواہ کو لینے گئے تھے کہ آج زبردستی یا کسی بھی طرح سے وہ ان سے نکاح کر کے رہیں گے۔ اس لیے وہ جان بچانے کے لیے مجھے اور بھائی کو لے کر بھاگ گئی تھیں۔ ہمیں کہیں راستہ بھی نہیں سوچ رہا تھا، کہاں جائیں گے، بس بھاگتے جا رہے تھے۔ چچا لوگوں سے دور بھاگتے بھاگتے ہمیں رات ہونے لگی، اندھیرا ہر طرف چھانے لگا تو ہم سڑک پر بیٹھ گئے تھے۔ اماں ہمیں دیکھ کر بار بار اپنے آنسو پونچھ رہی تھی جو میری آنکھوں سے چھپ نہیں سکے تھے۔ میں نے اپنے بھائی کو دیکھا، وہ ان کی گود میں سو چکا تھا۔
ہمیں وہاں بیٹھے بہت وقت گزر گیا۔ ہم سڑک کنارے بیٹھے تھے جب ایک بوڑھا لنگڑاتے ہوئے ہمارے پاس آیا۔ اماں نے ان کو دیکھ کر ہمیں خود میں سمیٹ لیا۔ وہ ڈر رہی تھی ان سے۔ جب اس بوڑھے نے اماں کو تسلی دی کہ ہمیں ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کچھ غلط نہیں کریں گے ہمارے ساتھ۔ اماں کو ان کی بات سے کچھ تسلی ہوئی، جبکہ وہ اماں سے ہماری سڑک پر موجودگی کی وجہ پوچھنے لگے۔ اماں نے روتے ہوئے ان پر یقین کر کے ان کو سب بتا دیا۔ انہوں نے ساری داستان سن کر افسوس کا اظہار کیا اور بولا، تم چاہو تو میری جھونپڑی میں رہ لو۔ اماں نے ان کی بات پر حیرت سے ان کو پھر ہمیں دیکھا۔ رہنے کے لیے کوئی اور جگہ بھی نہیں تھی تو اماں منع بھی نہیں کر سکتی تھی، اور ان کے ساتھ ہم رہ بھی نہیں سکتے تھے۔ اماں کی خاموشی کو وہ بوڑھا سمجھ گیا اور ان کو یقین دلایا کہ ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ اماں کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، وہ ہمیں لے کر ان کے ساتھ چل دی۔ ان کی جھونپڑی یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ایک کچا مکان بنا ہوا تھا اور بالکل سنسان جگہ تھی۔ یہاں سے شہر کچھ فاصلے پر تھا۔ آس پاس بھی اسی طرح کچھ کچے مکان بنے ہوئے تھے جن میں لوگ رہ رہے تھے۔ یوں یہ ایک گاؤں کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اماں کو باقی لوگوں کو یہاں رہتے دیکھ کر کچھ تسلی ہوئی۔ اماں اس بوڑھے کے گھر کے کام کاج کرنے لگیں اور یوں ہم وہاں رہنے لگے۔ یہاں کے لوگ بہت غریب تھے۔ ہم جب بھی گھر سے باہر کھیلتے، لوگ عجیب نظروں سے ہمیں دیکھتے تھے۔ ان کی عجیب نظریں ہمیں جانے کیوں کسی بات کا احساس دلاتی تھیں کہ شاید ہم غلط کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے پھر ہم نے گھر سے باہر کھیلنا بھی بند کر دیا تھا۔ مگر میرا چھوٹا بھائی بہت روتا تھا کہ اس کو باہر کھیلنا ہے۔ اس وجہ سے اماں مجبوراً اس کے رونے سے بے چین ہو کر اسے باہر کھیلنے بھیج دیتی۔ میں اس کی نگرانی کرنے کے لیے ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ وہ بوڑھا سارا دن گھر نہیں ہوتا تھا۔ صبح چلا جاتا، شام کو لوٹ کر آتا تھا۔ وہ گھر میں اکیلا تھا۔ اس نے اماں سے کہا تھا اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ وہ بوڑھا روز سونے سے پہلے مجھے دودھ کا گلاس پلاتا۔ کچھ ماہ بعد میرا پیٹ پھولنے لگا اور میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ ہر وقت الٹیاں آتی تھیں تو اماں میری حالت دیکھ کر گھبرا گئی تھیں۔ انہوں نے مجھے سر تا پیر دیکھ کر کہا کہ یہ کیا کر دیا ہے تم نے، کیسے ہو گیا یہ سب؟ ان کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ وہ رونے لگی اور میں تعجب سے ان کو روتے دیکھ رہی تھی۔ پھر مجھے لگا شاید اماں میری طبیعت کو لے کے رو رہی ہیں، وہ ہم سے بہت محبت جو کرتی ہیں۔ انہوں نے مجھے ساتھ لیا اور گھر سے باہر نکل گئیں۔ وہ مجھے ان گھروں میں سے ایک گھر میں لے آئیں۔ یہ گھر بوڑھے کے گھر سے قریب تھا اور وہاں جو عورت رہتی تھی اماں کی ان سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اس نے اماں کو بتایا تھا کہ اس بوڑھے کو سب پاگل کہتے ہیں، یہ اکیلا رہتا ہے، اس وجہ سے سب ہمیں عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں کہ ہم ایک پاگل کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ مگر اماں نے کہا کہ بوڑھا تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں کہیں سے بھی وہ پاگل نہیں لگا تھا۔ قریب گھر ہونے کی وجہ سے اماں کا ان کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ابھی بھی وہ مجھے یہاں لے کر آئی تھی کیونکہ وہ دائی بھی تھی۔ اماں نے ان کو کہا کہ میرا چیک اپ کریں۔ وہ دائی مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے جو بتایا میرے ہوش اڑ گئے۔ دائی نے بتایا کہ تو حاملہ ہے۔ اماں گھبرا گئی کیونکہ میں ابھی 12 برس کی تھی۔ دائی خود بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ یہ کیا کیا تم نے؟ مگر مجھے تو کچھ علم نہیں تھا یہ سب کیسے ہوا۔ پھر اماں مجھے ان کے ساتھ مل کر ایک ہسپتال لے گئیں اور وہاں الٹرا ساؤنڈ کروایا تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ اس بوڑھے نے ہمیں دھوکہ دیا تھا، میرا ریپ کیا گیا تھا۔ اماں تو روتی ہوئی واپس وہاں آ گئی۔ ہم دائی کے گھر بیٹھے رہے تاکہ اس بوڑھے سے پوچھ سکے کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ میرا بھائی بھی ہمارے ساتھ تھا۔ جب شام کا وقت ہوا اور وہ بوڑھا اپنے گھر واپس آیا تو دائی مجھے اور اماں کو لے کر اس کے گھر گئی، اور اماں نے اس بوڑھے شخص کو دیکھ کر ہی چیخنا شروع کر دیا کہ میری بیٹی کے ساتھ کیوں کیا ہے یہ سب تم نے۔ اماں چیخنے کے ساتھ ساتھ رونے لگی تھی۔ وہ بوڑھا پہلے تو گھبرا گیا، اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا تمہاری بیٹی کے ساتھ، وہ گھبرا کر بولا تھا۔ دائی نے اس سے کہا کہ پورے گاؤں کو جمع کر کے ان کے کرتوت بتائیں گے ہم، اگر وہ سچ نہیں بتائیں گے تو۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب اس بچی کے چچا نے اس کے ساتھ کروایا ہے تاکہ یہ اور اس کی ماں بدنامی کے ڈر سے گھر واپس جائیں اور اس کے چچا سے شادی کر لیں، پھر اپنی جائیداد بھی اس کے نام کرتے۔ جب تم لوگ میرے ساتھ رہتی تھیں تب اس کو معلوم ہو گیا تھا، وہ چاہتا تھا تم لوگ خود سے مجبور ہو کر اس کے گھر میں واپس جاؤ تاکہ پھر وہاں سے بھاگنے کا کوئی چارہ نہ رہے تم لوگوں کے پاس۔
کیونکہ جائیداد تم لوگوں کے نام تھی تو اس کا چچا جائیداد حاصل نہیں کر سکتا تھا تب تک جب تک تم لوگ اس کے نام نہ کر دو، اور اس کا دل بھی آ گیا تھا اس عورت پر، اس لیے نکاح کرنا چاہتا تھا اس سے، تاکہ ایک تیر سے دو شکار کر لے۔ اس لیے میں نے بس ویسا کیا جو اس نے مجھ سے کہا تھا۔ اس کو دودھ میں سونے کی دوائی ملا دیتا تھا، وہ ایسی دوائی تھی جس سے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے چچا نے اپنے ہی کوئی شخص بھیجے تھے روز اس کا ریپ کرنے کے لیے، مجھے تو بس اس سب کے پیسے دیے گئے تھے۔ اب تم لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے سچ تو واپس چلے جاؤ اپنے گھر میں مزید تم لوگوں کو یہاں نہیں رکھ سکتا۔ میری نیت تو صاف تھی، تم لوگوں کو یہاں رکھا تھا ہمدردی میں نے بس ذرا زیادہ پیسے دیکھ لیے تھے جو تم لوگوں کے چچا نے مجھے دیے تھے، تو نیت بدل گئی میری۔ ویسے بھی تم لوگ کون سا میری کچھ لگتی ہو، جس کی رشتہ دار ہو انہوں نے اتنا سب کچھ کر دیا تم لوگوں کے ساتھ، پھر میں تو غیر ہوں تم لوگوں کے لیے۔ اس بوڑھے کی بات سن کر ہم لوگ دم سادھے کھڑے تھے۔ چچا نے ہمارے ساتھ ایسا کیا یہ ہم سوچ بھی نہیں پائے تھے۔ پھر دائی نے سب گاؤں والوں کو جمع کر کر اس کی سچائی بتائی تو گاؤں والوں نے اس کی جھونپڑی میں توڑ پھوڑ کر دی اور اپنے گاؤں سے اس کو نکال دیا، جبکہ اماں نے میرا حمل ضائع کروا دیا تھا۔ اور ہم اسی دن گھر واپس گئے تو معلوم ہوا کہ چچا کا تو 1 مہینے پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس میں وہ چلنے سے قاصر تھے، اور ان کے دونوں بیٹوں نے ان کو جان بوجھ کر اپنی ماں سمیت گھر سے نکال دیا تھا اور کسی اولڈ ہاؤس میں بھیج دیا تھا۔ ان کو ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی، جبکہ ہم آرام سے اپنے گھر میں رہنے لگے تھے۔ یہ تھی میری کہانی۔ میں نے اپنی اماں کی بتائی ہوئی سچائی اور کچھ آنکھوں سے دیکھی حقیقت یہاں بیان کر دی ہے۔ ہمارے ساتھ ہوئے اس حادثے کو اب سالوں بیت چکے ہیں۔ اب میں اور بھائی اپنے باپ کا مل کر بزنس سنبھال رہے ہیں اور اپنے گھر میں خوش ہیں۔ ہماری اماں بھی اب مطمئن تھی، بس کبھی کبھی ماضی کی یادیں آ جاتی ہیں ذہن میں، جن کو میں جھٹک ہی سکتی ہوں۔ میرے چچا کو مرے ہوئے بھی سال گزر گئے ہیں۔ وہ ہمارے گھر ایک بار آئے تھے معافی مانگنے اپنے کیے گناہوں کی، ان کے بچوں نے تو ان کو ہی گھر سے نکال دیا۔ چچی کو بھی سمجھ آ گیا تھا، جن بیٹوں پر وہ اتراتی تھیں ان بیٹوں نے ہی ان کو گھر سے در بدر کر دیا تھا۔ اب چچی ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں، ان لوگوں کو ہم نے معاف کر دیا، جبکہ چچا کی ہم سے معافی مانگنے کے کچھ دن بعد ہی موت ہو گئی، مانو جیسے وہ ہم سے معافی مانگنے کے انتظار میں ہی تھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اس طرح کی مزید اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کہانی بازار کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔